بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومت کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو، جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذائیں ختم ہو گئیں۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھا کر کر پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قریہ کی بے مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تقویت کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند بنایا ہوا تھا، جو کہ دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل وہ خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے۔ قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کی، جس کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریب، بے نوا لوگ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تواریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور جب بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا، پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا، اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلوں اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں
اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتی ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔